السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی رمضان المبارک ہے اور 3 اپریل 2022 ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ڈاکٹر اسرار احمد کا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب پڑھیں گے۔ منتخب نصاب جو ہے وہ امین احسن اصلاحی صاحب کا بنایا ہوا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے امین احسن اصلاحی صاحب سے ڈائریکٹ پڑھا تھا، اور جب انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا اور کافی سالوں تک اسے پڑھایا تو ان کو کچھ اس میں کمی نظر آئی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس میں کچھ چیزوں کو ایڈ کیا اور اس کو جو ہے بہت بہترین طریقے سے ایک نصاب مقرر کیا جس کا نام منتخب نصاب رکھا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم انٹروڈکشن آف قرآن پڑھیں گے، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کیا چیز ہے، اور قرآن مجید کا تعارف ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال تعالى: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے سب نے آمین کہنا ہے۔ یفقہوا قولی، یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سب سے پہلی وحی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اقرا، آپ پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے آپ کو پتہ ہے کس چیز سے انسان کو پیدا کیا ہے؟ ایک گندے پانی کی بوند سے، جس کے نکلنے سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، انسان کی کوئی وقت نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کر کے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور جب اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ چیز پاک ہو گئی ہے، اس میں اللہ نور السماوات والارض کا نور جلنے لگا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے نا آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے آپ کو جو کچھ بھی سکھایا ہے وہ قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے تھے، جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان جو ہے وہ بہت جلدی خود سر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ہماری حیثیت یاد دلا رہے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تم پہ ایک زمانہ گزرا ہے جب تم قابل ذکر شے نہیں تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قابل ذکر چیز بنایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب لوگوں کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام امتوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے آپ کو جو علم سکھایا وہ قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں آیت آتی ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی آپ پر ایک زمانہ گزرا ہے جب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی آپ امی تھے۔ امی کہتے ہیں ان لیٹرڈ بندے کو، جسے کچھ نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا تو فرمایا پڑھو ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں کیا چیزیں ہیں، یہ سب ہم تعارف قرآن مجید میں آج انشاءاللہ العزیز پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ تو آپ اس بات کو جان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا اور کائنات بنائی تو سب سے پہلی چیز جو بنائی گئی ہے وہ قلم اور کرتاس بنایا گیا ہے، یعنی پین اور پیپر بنایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم سے کہا تو لکھ، اور وہ قلم لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا۔ وہ علم جو قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اسی میں تورات اتری، اسی میں انجیل اتری، اسی میں زبور اتری، اسی میں قرآن مجید اترا میرے اور آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کا، اس میں قرآن اتارا گیا ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور رہنمائی ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہم نے اتاری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. ہم پوچھتے ہیں کتنا قریب ہے اللہ؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری سنتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، اور اس کو ہماری حفاظت کرنا، ہمیں پرووائڈ کرنا، ہماری دعائیں سننا، ہماری نافرمانیاں دیکھنا، یہ سب چیزیں اسے تھکا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرے بندے مجھ سے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میرے بندوں کو چاہیے کہ جب میں ان کی سنتا ہوں تو وہ بھی میری سنیں. وہ بھی میری سنے سے مراد کیا ہے کہ جو قرآن مجید میں احکامات میں نے دیے ہیں ان کو سنیں، ان کو پڑھے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. آگے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھی اور آپ سے بھی جو باتیں کر رہے ہیں آج ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے. تعارف قرآن کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قرآن حکیم کیا ہے، کیا چیز ہے یہ قرآن حکیم. قرآن حکیم جو ہے وہ قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. عقیدے کا مطلب ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے قرآن مجید کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام سے مراد یہ ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کا کلام بن گیا. دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تیسرا یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر نہ آگے سے کوئی چیز غلط ایڈ کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے اندر پیچھے سے کوئی چیز سبٹریکٹ کی جا سکتی ہے. قرآن مجید محفوظ حالت میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے کو یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم اصل میں اللہ کی کتاب ہے لیکن نزول کے اعتبار سے یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی دیکھیں یہ جو کتاب ہے نا ہمارے ہاتھ میں جو ہے قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، مگر اصل میں کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے پاس قرآن حکیم کتابی صورت میں محفوظ ہے. قرآن حکیم محفوظ ہے. جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا سب سے پہلے قلم اور کرتاس بنائی گئی، پیپر اور پین بنایا گیا اور وہ لکھ رہی تھی سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں، اور سورۃ الزخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بے شک یہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جس سے قلم اور کرتاس سے جو کتاب لکھی گئی یہ محفوظ حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 4 میں ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے رب کے پاس ام الکتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو بڑی عالی حکمت اور والی کتاب ہے. تو ہمیں اس دو باتوں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو الفاظ کا جامع بنا کر اور اس کو دو حصوں میں کتابی صورت کے اندر جمع کرنا جو ہم نے دنیا میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمان میں لوح محفوظ میں محفوظ ہے. آگے فرماتے ہیں اسی لیے قرآن حکیم اپنے رب کو اپنے آپ کو بار بار کتاب کہتا ہے. اپنے آپ کو یہ قرآن حکیم کتاب لفظ استعمال کرتا ہے جو دو گتوں کے درمیان ہے.
یعنی اگر آپ دو گتوں کے درمیان کی چیز کو سمجھیں تو پہلا گتا اس کا ہماری زندگی کی ابتدا ہے اور آخری گتا اس کا ہماری زندگی کی انتہا ہے. اور جو یہ درمیان کی چیز ہے قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ اپنی درمیانی زندگی کو ہم نے اس قرآن مجید کے مطابق بنانا ہے. اسی لیے قرآن حکیم اپنے آپ کو بار بار کتاب کہتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے شک و شبے کی گنجائش؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور ہدایت دیتی ہے متقین لوگوں کو. متقین کسے کہتے ہیں؟ تقوی والے لوگوں کو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اگر تقوی کو سمجھنا چاہیں تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ کو حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ تقوی کی مثال دیجئے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر تم خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرو تو کیا کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر جتنا ہو سکتا ہے اپنے جسم سے لگا کر ہم ان جھاڑیوں سے گزریں گے تاکہ وہ کانٹے ہمیں نہ چبھیں. یہی تقوی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر شیطان کے حملوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے، اور تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کریں، اللہ کی کتاب سے ایسی محبت کریں کہ جب ہم غلط چیزوں میں جائیں تو اپنے آپ کو سمیٹ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں. اور اس لیے نہیں ڈریں کہ وہ ہمیں سزا دے گا، بلکہ اس لیے ڈریں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ نوازا ہے، کوئی میری ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے تقوی والے لوگوں کو. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی تقوی والا بنا دے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، سورہ یوسف کی آیت ہے. حروف مقطعات الف لام را، اس کے معنی اور مفہوم ہمیں نہیں معلوم. یہ سیکرٹ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. بے شک یہ کتاب، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورۃ الزمر کی آیت ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے جو بہت ہی زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے جو بڑا زبردست ہے. زبردست کس معنی میں ہے؟ کہ وہ ہر کچھ کر سکتا ہے، مگر انسان کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدیا، تو وہ اسی نے ہماری فطرت بنائی ہے، اسی نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کا تصور رکھا ہے، اسی نے ہمارے لیے جو کچھ بھی پرووائڈ کیا ہے بڑی حکمت کے ساتھ پرووائڈ کیا ہے. اور وہ اتنا زبردست ہے، وہ خود کہہ رہا ہے قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی جان پر ایسی تکلیف نہیں دیتا جو وہ برداشت نہ کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے ہر وہ چیز میں جو ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے. تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہ اس کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے، جو بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے کیوں بہتر ہے اور یہ فیصلہ ہمارے لیے کیوں بہتر نہیں ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ ساری باتیں ہم پڑھ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں قرآن حکیم اللہ کا کلام اس معنی میں ہے کہ اس کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری صورت کے بجائے کلام کی صورت میں ہوا. یعنی دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا کلام کیوں فرما رہے ہیں؟
اس لیے کلام فرما رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی ہوئی نہیں دی ہے، بلکہ یہ کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی ہے تحریری صورت کے بجائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 بیان کر رہی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ لوگوں کو حج کرنے کے لیے جب بھیجا گیا، تو جب حج کرنے کے لیے بھیجا گیا اور یہ بات فرما دی گئی کہ آج کے بعد مشرکین عرب اگر ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کو قتل عام کیا جائے گا۔ یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کے اندر آیت آئے گی، وہاں پر اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ آپ صرف اتنی بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعلان کروا دیا سورہ توبہ میں کہ مشرکین آج کے بعد حج نہیں کر سکتے 9 ہجری میں، کیونکہ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں حج کروایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ آیات نازل ہوئی سورۃ التوبہ کی، تو حضرت علی کو کہا کہ تم جا کر یہ آیات حج کے خطبے میں سناؤ گے۔ تو جب حج کے خطبے میں یہ سنا دی گئی آیات کہ اب مشرکین عرب یا تو ایمان لائے اور یا پھر ان کا قتل عام کیا جائے گا، تو مشرکین عرب جو تھے انہوں نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا الٹیمیٹم ہمیں دیا جا رہا ہے اور یہ کیا بات کی جا رہی ہے، تو ان کو یہ ہوا کہ ہم جا کے اللہ کے رسول کے پاس اگر قرآن سنیں گے تو کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 6 میں نازل ہوا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس مشرکین میں سے کوئی بھی آتا ہے اور وہ اجازت مانگتا ہے آپ سے کہ وہ آپ اس کو قرآن سنائیں، آپ اس کو اللہ کی بات بتائیں، تو اس کو اللہ کا کلام سنائیے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم ابلغوا مأمنا، پھر اس کو جانے دو اپنے گھر۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیا پتہ یہ قوم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سن کر واپس آئے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات اور بتائی جاتی ہے کہ ہمارا کام ہے دعوت کرنا، اور جس کا دل چاہے وہ آ جائے اور سن لے، اور جس کا دل چاہے وہ سنے اور پھر ہماری بات سے انکار کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جب آپ کا درس سن لیا، تدریس سن لی، بات سن لی، اب ان سے فوراً مت کہیے کہ آپ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو ان کے گھروں تک جانے دینا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم کو رسول ملک حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول کہا گیا، کیونکہ اللہ کا کلام انہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40 میں اور سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19 میں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ رسول کریم کا لایا ہوا ہے۔ یہاں رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سورۃ التکویر میں بھی اور سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40 میں یہی سیم آیت ہے کہ جس میں انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ لایا ہوا قرآن ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے۔ اب دیکھیے رسول کا لفظ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ رسول کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہیں پیغام پہنچانے والا، اپنی بات ایک سے دوسرے کو پہنچانے والا،
نبی حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لینے کے لیے بھیجا، تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ انا رسول اللہ، بے شک میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یعنی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اس کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ڈاکیے کا لفظ. مگر کچھ الفاظ کو ہم نے خاص کر دیا ہے، تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی رسولوں کے لیے بولا جاتا ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ہے. آگے فرما رہے قرآن حکیم کے برعکس تورات تحریری صورت میں نازل فرمائی گئی تھی. سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہاں پر ہمیں کیا بات فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو یہ کتابی شکل کے اندر حضور صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یعنی وہ لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر سلوں پر، سمجھ آئی؟ اور وہ سلوں پر لکھی ہوئی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اس کے اندر موعظت تھی، اس میں احکامات تھے، اس میں تفصیل تھی ہر بات کی. اور یہاں پر سورۃ الاعراف کی آیت 145 میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ لفظ قرآن کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے. اس کا نزول بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے. یعنی قرآن مجید کو ہمیں ایسے نہیں پڑھنا چاہیے نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، لفظ لفظ کر کے پڑھو، صاف طور پہ پڑھو. یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے بولا ہے، اور اس کی تاثیر اتنی ہے کہ جب آپ کی زبان کو اللہ اس چیز کے لیے چن رہا ہے تو آپ بھی اسے اپنی زبان سے جب ادا کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے آرام آرام سے پڑھیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول بھی ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا ہوا. نمبر 2، اس کا مطلب ہے جمع کرنا، ایک چیز کا دوسری چیز سے ملانا. قرآن کا مطلب ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے ملانا. اس سے مراد ہے اس مقدس کتاب میں تمام ضروری علوم جمع ہیں، تمام آسمانی کتابوں کی صحیح باتیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے تورات میں کیا ہے. تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں احکامات ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور مختلف چیزیں ہیں. زبور میں کیا ہے؟ زبور دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں تمام، جیسے ہمارے قرآن مجید میں ربنا سے دعائیں نکلتی ہیں، اسی طریقے سے زبور جو تھی وہ دعاؤں کا مجموعہ تھی. اور زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین باندھتے باندھتے وہ دعاؤں کو پڑھتے رہتے تھے، اور جہاں تک جتنی دیر ان کو زین باندھنے میں لگتی تھی گھوڑے پہ اپنے، اتنی دیر میں زبور مکمل ہو جاتی تھی. انجیل میں کیا تھا؟ انجیل میں حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ دیکھو جو تورات میں تمہیں بتایا گیا تھا نماز پڑھو، تو کیوں پڑھو میں تمہیں بتانے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ تورات کی ہی ایکسٹینشن کی کتاب زبور ہے، تورات ہی کی ایکسٹینشن کی کتاب انجیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہمیں ملتا ہے I have not come to destroy Mosaic law. میں موسیٰ کی شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے اوپر سے وہ بوجھ اتارنے آیا ہوں. یہ جو تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی حکمت کی، وہ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک سے متعلق ہمیں احکامات عطا فرمائے کہ اس میں جو اپنے کو پائے گا اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، پریگننسی کی وجہ سے، یا کوئی ایسی موذی اس کو بیماری ہو گئی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا فدیہ دینا ہے. ایک روزے کے بدلے ایک ہی بندے کو لے کر آپ نے صبح سحری کرانی ہے اور شام کو افطاری کرانی ہے، جو آپ کھاتی ہیں وہ. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم راشن کا ایک حصہ بھیج دیتے ہیں کسی کے گھر میں جس کے گھر میں 9 افراد ہیں، اور ہم 1 مہینے کا راشن بھیج کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزے کی جو فدیہ ہم نے دیا ہے وہ پورا مکمل ہو گیا. نہیں، یہ روزے کا فدیہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ 9 لوگوں نے جو روزہ رکھا ہے اس میں سے صرف ایک اسپیسیفک آدمی ہے جو آپ کے روزے کی قضا رکھ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہ صرف آپ کے روزے کی قضا رکھ رہا ہے، اور باقی جو لوگ کھا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی میں اضافہ کیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اور شام کا کھانا ہم پہنچا سکیں اس بندے تک جس سے ہم اپنا روزہ رکھوا رہے ہیں، تو وہ روزے کا اس کے ثواب جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچ جائے گا. اور اگر آپ نے راشن کسی کے یہاں بھیج دیا ہے اور 9 افراد ہیں تو 15 دن کے بعد پھر 1 مہینے کا راشن تو اس کے گھر میں بھیج دے، تاکہ آپ کا روزہ کسی حد تک پورا ہو جائے، کیونکہ اس میں وہ 9 افراد میں وہ شخص بھی ہے جو آپ کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہے، اور اس کو اسپیسیفک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی آپ میری طرف سے روزہ رکھ دیجیے، آپ میری طرف سے یہ کام کر دیجیے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم حج پہ کسی کو بھیجتے ہیں اپنی طرف سے، تو ہمیں پورا خرچہ اس بندے کا دینا ہوتا ہے، آنے کا، رہنے کا، جانے کا سارا خرچہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. وہ صرف ہماری طرف سے جا کر حج کرتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور وہ ہماری طرف سے بھی حج مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا اور پھر اس کا ریزن بتایا گیا کہ کیا ریزن ہے روزہ رکھنے کا، کیا ریزن ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو، تخلقوا باخلاق اللہ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے اخلاق پیدا ہوں. اللہ کے اخلاق پیدا ہونے کی کیا مطلب ہے؟ یعنی لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو آپ نے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں جو آپ کے فریج میں اس وقت بھری پڑی ہیں، آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے. آپ دیکھیے آپ کے اندر ایک پاور آ جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، فریج میں سامان رکھا ہوا ہے، آپ اس کے اندر سے نکال کر منہ میں ڈال ہی نہیں سکتے کہ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن کو کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا قرآن مجید کو کہ قرآن مجید روح کی غذا ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو سب چیزیں پھیلا کے رکھی ہیں، ہمیں طرح طرح کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ گوشت اور یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، یہ ہماری باڈی کی ضرورتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ باڈی کی ضرورتوں کو روک دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے میڈیکلی کتنا اچھا ہے. فاسٹنگ کرنا کتنا بہترین ہے کہ سال بھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باڈی کو ریلیکس کرتا ہے، اور یہ جو میدا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنایا ہے جو ہمارے کھانے کو ہضم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدے کو ہماری جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جب ہم کھانا نہیں کھاتے اور اس میدے کو ہم کھانے کے بوجھ سے آزاد کر دیتے ہیں، تو یہی میدا ہمارے لیے صحت کی، تندرستی کی اور بیماریوں سے لڑنے اور جھگڑنے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی. میڈیکل سائنس تو آج بتا رہی ہے، 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ روزوں کو اتارا
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے تمہارے اندر تقوی آئے گا, تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ بھوک جب لگی ہو, پانی کی پیاس جب لگی ہو تو کیسی کیفیت ہوتی ہے. آج جتنے ملکوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں, تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں ان کا احساس ہوگا کہ انہیں کس طرح سے مشکل آ رہی ہے. تو کیا پتا چلا ہمیں کہ تورات میں احکامات تھے, زبور میں دعائیں تھیں, اور انجیل میں حکمتیں تھیں. قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا اپنے اندر کہ قرآن میں حکم بھی ہے, حکمت بھی ہے, اور اس کے بعد دعا بھی ہے. دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا جب اس کو تو نے سیدھا کر دیا. تو قرآن کا دوسرا معنی جمع کرنا, ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا. نمبر 3, کثرت سے پڑھنا. بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اب دیکھیے, ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں, ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ اس کو پڑھ لیا تو پڑھ لیا, تیسری دفعہ اس کتاب کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. امتحانوں میں ہم اپنی کتاب سے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم لوگ امتحان دے دیتے ہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتاب ہم نے کہاں پھینکی, ردی میں گئی یا کسی اولڈ بک شاپ پہ چلی گئی, کہاں چلی گئی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. اب قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے, یہی موضوع چل رہا ہے, مگر اب یہاں پہ قرآن حکیم کی عظمت کا مقام, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنا پاورفل بنایا ہے, اتنا ہی پاورفل بنایا ہے جتنا اللہ کا کلام پاورفل ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم کی عظمت. قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یعنی یہ اللہ نے بات کی ہے, اس لیے اس قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے. اب دیکھیے, جب ہمیں کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں یا ہم نقل کرتے ہیں کسی کی, اور ہم جو ہے وہ ویسی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کوئی دوسرا کر رہا ہے, ممکری کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی, اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے دیکھو اس کی ممکری جو ہے وہ بالکل فلانے بندے سے میچ کر رہی ہے جس کی یہ کر رہا ہے. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کو 10 out of 10 نمبر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے, جو اس کلام کو اچھی آواز میں پڑھے گا, خوبصورتی کے ساتھ پڑھے گا, تو اس قرآن کا صوتی آہنگ ہے, یعنی اس کی ڈیوائن ایک میوزک ہے اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ہے. کہاں سے ہم اس کی تلاوتیں سنتے ہیں, کتنا خوبصورت آوازوں میں لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے. آگے فرما رہا ہے کلام متکلم کی صفت اور اس کی جملہ صفات کا مظہر ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ اس کا متکلم ہے, بولنے والا ہے. اللہ کی کتنی صفات ہیں, آیت الکرسی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو اتنی ہیں, اس کے نام تو اتنے ہیں کہ ہم تو اس کو جان بھی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے نا, وہ ساری کی ساری صفات کا مظہر ہے اللہ کا کلام. آپ دیکھیے, جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو جو بندہ آپ کو درس دے رہا ہوتا ہے, تو آپ کو ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں جانوں تو یہ کون ہے, کس عقیدے کا ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کہاں سے سمجھا ہے, کہاں سے سیکھا ہے. تو جب آپ اس سے ملاقات کر لیتے ہیں, اس سے بات کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں جان جاتے ہیں, پھر آپ کا دل کرتا ہے اس کی بات کو سننے کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ جس نے مجھے بھی اور آپ کو بھی پیدا کیا, اور کیا فرمایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اور اللہ نے چوز کیا سب سے بہترین انسان کو, اللہ نے چوز کیا سب سے بہترین فرشتے کو, اپنے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے. آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں, اسی لیے کلام اللہ کی وہی تاثیر ہے جو تاثیر تجلی باری تعالیٰ کی ہے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21,
اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنا کلام یعنی قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تو وہ پرخچے اڑ جاتا, اس کی وہ ختم ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. تو میں اور آپ تو دیکھتے ہیں کہ ہم جب قرآن مجید کو اگر 100 قرآن بھی پہاڑ پہ رکھ دیں تو وہ نہیں پھٹتا. ہم جو ہے وہ گھر کے اندر ہمارے اتنے قرآن مجید ہے, مدارس میں اتنا قرآن مجید ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی. تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم اس اللہ کو کلام کو اللہ کا کلام سمجھیں گے, تیرے نزول تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف, جب تک ہم اس قرآن کو یہ نہیں سمجھیں گے یہ اللہ نے بولا تھا بھائی, یہ اللہ تعالیٰ نے بولا تھا اور مجھے بھی وہی کچھ بولنے کی سعادت دی اللہ نے حافظ قرآن بنا کے. تو جو کچھ میں بول رہی ہوں وہ اللہ نے بولا ہوا ہے, تو کیا میں اس پہ عمل کر پا رہی ہوں یا نہیں کر پا رہی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس قرآن کے اندر جو میرا کلام ہے اس کی بھی پاور اتنی ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت کو 143 کو سمجھو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کرتے تھے جیسے میں اور آپ باتیں کرتے ہیں. تو جب ان کی آتش شوق بڑھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا قال ربی ارنی انظر الیک, اے میرے رب آپ سے میں باتیں کرتا ہوں, پلیز میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا لن قال لن ترانی, اے میرے بندے اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو, ولکن انظر الی الجبل, اور ہاں دیکھو اس پہاڑ کی طرف دیکھو چلو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑی ٹکٹکی باندھ کے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. دیکھیے پچھلی آیت میں بھی پہاڑ کی ذکر ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ. اللہ کے کلام کی تاثیر اتنی ہے کہ سمجھ آ جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نور کی تجلی کی تاثیر دیکھو کہ پہاڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نور کی روشنی جو ہے نا ذرا سی پہاڑ کے اوپر ڈالی, پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے, کوہ طور کے پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر فوراً بے ہوش ہو گئے. تو جب اللہ کی شعور مجھے بھی اور آپ کو بھی ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اس رمضان المبارک میں کہ میں اور آپ اس کا کلام پڑھیں, سنیں, سمجھیں, تو پھر ہمارے ضمیر پر جب یہ کتاب اترے گی تو ہمارے اندر تبدیلی آنے کا امید ہے. اور اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے, نہیں لائیں گے, تو پھر یہ قرآن مجید کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ, آپ میں سے بہت سی خواتین وہ ہیں جنہوں نے دورہ ترجمہ قرآن پچھلے سال مکمل کیا ہے میرے ساتھ, اس میں کیا ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا پکڑ لیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں, آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ انہیں معجزہ دکھا دے. اللہ پاک نے فرمایا اگر میں نے ان کو معجزہ دکھا دیا جیسے میں نے پہلی امتوں کو معجزات دکھائے, اور لوگوں نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا, اور میں نے اگر تمہاری قوم کو بھی معجزہ دکھا دیا اور اس قوم نے انکار کیا تو یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معجزہ دکھانے کا شوق ہے تو آسمان پہ سیڑھی لگا لیجئے, زمین میں سرنگ بنا لیجئے, دکھانا چاہتے ہیں معجزہ دکھا دیجئے, ہم نہیں دکھائیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انٹروڈکشن آف قرآن میں مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جس کا مقابلہ بندوں کا کلام نہیں کر سکتا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما کنت تدری مل کتاب، کہ تمہارا نبی کتاب بھی نہیں جانتا تھا، ایمان بھی نہیں جانتا تھا، ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، تمہارا نبی وہ جو لکھ بھی نہیں سکتا تھا، پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، جب اس کے اندر کلام آیا اللہ کا تو بندوں کا کلام اس کے آگے کچھ نہیں کر سکا۔ کلام الملک ملک الکلام، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ کا کلام اللہ ہی کا کلام ہے بھائی، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے اس کی کہ اس نے یہ بہترین کلام جو ہے وہ اتارا۔ بادشاہ کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلام الملک ملک الکلام، یعنی بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے نا وہ بادشاہی کی بات ہوتی ہے، وہ کسی انسان کی بات ہو نہیں سکتی۔ قرآن حکیم پر اعتراض کرنے والوں کو قرآن چیلنج دے رہا ہے۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 33-34، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، سورہ ہود کی آیت نمبر 13، سورہ یونس کی آیت نمبر 38، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ حضور کا معجزہ، ام یقولوا نتقبلہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 33-34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یہ لوگ، بس انہیں چاہیے کہ اس جیسا کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ اپنے اعتراض میں سچے ہیں، یعنی یہ کلام اللہ کا ہے، اگر اس کلام کے جیسا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کوئی کر رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آئے ہیں تو اے لوگوں تم بنا کے لے آؤ نا اسی طرح کا کلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کلام بنا لائیں تو وہ اس جیسا کلام نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کو اپنی بات کو چیلنج دے رہا ہے لوگوں کو کہ جاؤ بنا لاؤ، لے کے آ جاؤ۔ اب میں اور آپ جو ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے، لوگوں نے اس زمانے میں کوشش بھی کی تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ بنا لیں، مگر وہ اللہ کے کلام جیسا نہیں بنا سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الہود کی آیت نمبر 13 میں ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے بنا کر لے آؤ اس طرح کی بنائی ہوئی 10 صورتیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو پہلے کہا پورا کلام بنا لاؤ، پھر اللہ نے کہا اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر لاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ اپنی طرف سے بنا لائے ہیں تو چلو 10 صورتیں ہی بنا لاؤ جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ کہہ دیجئے
بنا کر لے آؤ اسی طرح کی ایک صورت، اس کے لیے بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ آگے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 میں فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک جواب دے دیا، مشرکین کو بھی، ہر کسی کو بھی یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تم کو شک ہے، شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام پہنچایا اور اسے اپنا کلام کہا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، پورا قرآن، پھر 10 سورتیں، پھر ایک سورت، پھر ایک آیت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف سورۃ البقرہ میں، نہیں کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے ہو اور نہیں کر سکتے تو تیار ہو جاؤ اس آگ میں جانے کے لیے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کیوں ہوں گے؟ کیونکہ یہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہی بت جنہیں یہ پوجتے ہیں وہی ان کے ساتھ جہنم میں جلیں گے، اور پتھر کے ساتھ لگ کے آگ اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ قرآن مجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اس قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر گواہی دے رہا ہے، اسی لیے سورۃ الیاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے کہ اپنے دلوں کو ٹھیک کر لو اور یہ بات یاد رکھ لو کہ میں اس قرآن کی قسم کھا رہا ہوں۔ قرآن کیا؟ اللہ اپنے کلام کی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے نبی بے شک آپ رسولوں میں سے ہی ہیں، میرے بھیجے ہوئے میں سے ہی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ اعداد و شمار کی روشنی میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ کیا ہے۔ ٹریڈنگ کرنے کا ذکر، ایک تجارت کرنے کا ذکر 6 مرتبہ ہے۔ الیوم، دن کا ذکر 365 دفعہ ہے۔ سولر ایئر جو ہے، چاند کا، سورج کے ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے 300 مرتبہ فرمایا ہے۔ دنیا، یہ دنیا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، 115 ٹائمز اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فرشتوں کا ذکر 88 مرتبہ کیا ہے۔ زندگی کا ذکر 145 مرتبہ کیا ہے۔ آپ یہاں سے یوں، میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، آپ یوں دیکھیے، جیزس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ ہے، حضرت آدم کا ذکر بھی 25 دفعہ ہے۔ ٹریڈنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، تجارت کا ذکر 6 مرتبہ کیا ہے۔ ربا یعنی سود کا ذکر 7 مرتبہ کیا ہے۔ یوم، دن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 365 ڈیز کا کیا ہے۔ اور مہینے، قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں جب سے دنیا بنی ہے۔ سولر ایئر کا ذکر 300 مرتبہ ہے۔ لونر ایئر کا ذکر، چاند کا اور سورج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے حساب سے 309 مرتبہ کیا ہے۔ دنیا کا ذکر 115 دفعہ ہے، تو آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ ہے۔ فرشتوں کا ذکر 88 مرتبہ ہے،
تو شیطان کا ذکر بھی 88 مرتبہ کیا ہے اللہ نے. الحیات زندگی کا ذکر 145 مرتبہ کیا ہے, تو موت کا ذکر بھی 145 مرتبہ کیا ہے. مرد کا ذکر 24 مرتبہ ہے, تو قرآن مجید میں 24 ہی مرتبہ عورت کا ذکر بھی کیا گیا ہے. قوموں کا ذکر 50 دفعہ ہے, تو رسولوں کے میسج کا ذکر بھی 50 دفعہ کیا ہے. مسلموں کا ذکر, مسلمان کا ذکر 41 مرتبہ, جہاد کا ذکر بھی 41 مرتبہ کیا ہے. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا حکم 32 مرتبہ کیا ہے. برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں دیتا ہے, وہ بھی 32 مرتبہ کیا ہے. سمندر کا ذکر بھی اللہ نے 32 مرتبہ کیا ہے, اور زمین کا ذکر بھی اللہ نے 13 مرتبہ کیا ہے. If we add up the total words of both sea and land, we get 45. Now if we do a simple calculation, تو آپ یہ دیکھیے کہ سمپل کیلکولیشن میں کتنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں. انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی انٹروڈکشن کو مزید پڑھیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر سنیں, سمجھیں, اور آپ لوگوں نے بالخصوص دعا فرمانی ہے میرے لیے, میرے شوہر کے لیے, دین فطرت اکیڈمی کے لیے, اور دین فطرت اکیڈمی میں پڑھنے والی تمام طالبات کے لیے, پڑھانے والی تمام اساتذہ کے لیے, کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ, صحیح فہم عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس منتخب نصاب کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں, سیکھ سکیں, اپنے دلوں میں اس کو اتار سکیں. اور آپ سب لوگ میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کے معاملے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.